جناب ایمل ولی صاحب اور MP کے زعما اکابرین اور مختلف جماعتوں کے رہنماؤں ورکروں، GA سندھ، GA پشتونخوا، GA محکوموں کی جدوجہد، محکوم قوموں کی جدوجہد، میں آپ کا مشکور ہوں کہ باچا خان امن کانفرنس میں آپ نے ہمیں دعوت دی، اپنے احساسات اور جذبات کے اظہار کے لیے ہمیں مدعو کیا۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ دوستو، ساتھیو، باچا خان کی جدوجہد تقریباً 1 صدی پر محیط ہے۔ 100 سال ہو گئے اور 100 سالہ جدوجہد میں جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک عظیم رستہ لیا عدم تشدد کا، اہنسا کا، کیونکہ اس زمانے میں برٹش سامراج میں انگریزوں کی غلامی کے خلاف جو جدوجہد چل رہی تھی، بہت سے لوگوں کے خیال تھے کہ بندوق لے کر ہم انگریزوں کو بھگا دیں گے۔ انگریز تعداد میں کم تھے، لیکن انہوں نے اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے ہندوستان کے لوگوں کو کرائے پہ لیا ہوا تھا، اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ہم بندوق لے کر بھگا دیں گے۔ لیکن گاندھی جی نے جو عدم تشدد کا رستہ لیا کہ ہم بندوق نہیں چلائیں گے، لیکن اپنی اندرونی طاقت جو ہے، انسانی اعمال جو ہیں، انسان کی ثابت قدمی جو ہے، اس جذبے سے ہم کھڑے ہوں گے، انگریزوں کی غلامی کا انکار کریں گے اور انگریزوں کو یہاں سے نکال بھگائیں گے۔ تاریخ نے یہ طے کیا کہ وہ انسانی عزم اور ارادہ، اٹل ارادہ تھا، وہ فاتح ہوا اور انگریزوں کو بھاگنا پڑا۔ باچا خان کی سیاسی تربیت اور ان کی رہبری بھی اسی فلسفے اور فکر کے تحت گاندھی جی کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد پہ رہی، اور پھر پاکستان میں وجود کے آنے کے بعد میری نظر میں جو ان کی 2-4 بڑے کام ہیں، ایک انہوں نے دور دراز علاقوں میں پشتونوں کو منظم کیا کہ پہاڑوں پہ ایک گاؤں ادھر تو دوسرا 50 میل پہ، تیسرا 10 میل پہ، ان سارے پشتونخوا کے لوگوں کو انہوں نے منظم کیا، انہیں تبلیغ کی کہ وہ تعلیم کی طرف راغب ہو جائیں۔ آج بھی اگر پاکستان میں دیکھا جائے گا تو معیاری تعلیم جو ہے وہ پشتونخوا میں سندھ، پنجاب، بلوچستان سارے علاقوں سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ لوگوں نے تعلیم حاصل کی، یہ خان باچا خان کا بنیادی کام تھا جس وجہ سے ہوا۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے پشتونوں کو اپنی غربت اور کم وسائل کی وجہ سے، تب ابھی تیل، کوئلے، گیس اور یہ ریئر ارتھ منرلز یہ نہیں پیدا ہوئے تھے۔ انسان اپنی زمین اگاتا تھا، محنت کرتا تھا، کدار چلاتا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے محنت کا جو درس دیا اپنے لوگوں کو کہ آپ اگر بوٹ پالش کرنا پڑے تو آپ اس میں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اگر ٹرک پہ چڑھ کر آپ کو بوری کندھوں پہ لادنی پڑے آپ اس میں اپنی کمزوری یا کمتر نہ سمجھیں۔ تو یہ محنت کا جو انہوں نے درس ڈالا پشتونوں میں، تو ماشاءاللہ آج سارے پاکستان میں بغیر کسی فرق کے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ پشتون محنت کش آدمی ہے، پشتون محنت کرتا ہے اور محنت کر کر روزی کماتا ہے۔ یہ اس کے افکار کا ایک سلسلہ تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ غلامی کی مخالفت کی۔ انہوں نے کبھی نہ غلام رہنے کو پسند کیا اور نئے غلام بن کر مرنے کو ترجیح دی۔ ان کا خیال تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اسے آزاد اور باوقار طریقے سے زندہ رہنا ہے۔
آزاد ہو اور غلام ہو، کسی جاگیردار، کسی وڈیرے، کسی خان، کسی چودھری کا، تو وہ بھی غلامی کی شکل ہے۔ تو انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اسے آزاد رہ کر قبر میں جانے کی ضرورت ہے، اور باچا خان نے اپنی زندگی میں عملی طور پر وہ کر دکھایا، اور اس کے بعد انہوں نے سادگی کا سبق دیا کہ انسان جتنا سادہ زندگی اختیار کر سکتا ہے وہ مسئلے اور مسائلوں سے بچا رہے گا۔ وہ کھدر کا کپڑا پہنتے تھے، اس زمانے میں گاندھی جی نے اعلان کیا تھا کہ یہ فرنگی کے کوٹ وغیرہ اتار دو، تو لوگوں نے ہینڈ لومز پہ اپنے کپڑے بنائے، خود کپڑے بناتے تھے، خود پہنتے تھے۔ تو وہ کھدر پہ اس نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ یہ تو احمد ولی بتائیں گے کہ وہ ایک جوڑا رکھتے تھے یا 2 جوڑے رکھتے تھے، لیکن یہ کتابوں میں ہے کہ وہ ایک جوڑا خود دھوتے تھے پھر وہ پہنتے تھے۔ ایسی صورتحال میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور ہمارے آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ جب وہ کسی کے مہمان بنے تو اگر 2-4 ڈشز کھانے کی، کوئی مرغی، کوئی گوشت، کوئی دال کوئی رکھے، تو وہاں باچا خان کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک چیز، یا دال رکھیں یا گوشت رکھیں یا چاول رکھیں، یہ 10 طعام جو آپ نے رکھے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اگر میزبان ضد کرتا تھا وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور مجبوراً میزبان کو وہ ساری چیزیں ہٹا کر ایک چیز خان صاحب کو پیش کرنی ہوتی تھی۔ تو یہ ان کے کردار کی ایک مضبوطی اور ثابت قدمی تھی۔ اور انگریزوں کے زمانے میں، کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ غلام آدمی ریلوے میں سب سے بڑی سواری، تب بسیں یہ ٹرک اپنی نہیں تھی، پشتونوں کی ریل ہوتی تھی۔ تو انہوں نے گاندھی جی جو پڑھ کے آئے تھے انگلینڈ سے بارٹ لا، وہ ساؤتھ افریقہ گئے اور کوٹ سوٹ پہن کے وہ پہلے درجے کی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جو انگریزوں نے اسے گلے سے پکڑ کے باہر پھینکا کہ تم غلام ہو، تم کیسے اس ریل میں سفر کر سکتے ہو۔ پھر گاندھی جی جب ہندوستان آئے تو خان غفار نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیں ان حکمرانوں کی کلاسوں میں نہیں بیٹھنا ہے۔ وہ پاکستان بننے کے بعد بھی اتنی کمزور اور ضعیف حالت میں بھی وہ ریلوے کے 3 درجے کے بوگی میں سفر کرتے تھے۔ تو یہ انسان کے کردار اور ثابت قدمی کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اور خان باچا خان اس کا ایک مجموعہ تھے، جو ہمیشہ اپنے نسلوں کے لیے انسپائریشن پیدا کرتے ہیں، اتساہ پیدا کرتے ہیں، اور اپنے قومی حقوق کے لیے شعور پیدا کر کے لوگوں کو عمل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ باقی اس ملک میں مجموعی طور پر جو جمہوری ہلچل ہے، قوموں کی اپنی مشترکہ جدوجہد، ایک زمانہ تھا کہ ہم پشتون، بلوچ اور سندھی، کسی حد تک سرائکی بھی، اپنے آپ کو اس ملک میں محکوم مانتے تھے اور محکوم سمجھتے تھے۔ پنجاب کو ہم نے ہمیشہ بالادست طبقوں کا طرفدار، حمایتی اور اپنے ہر دور کے عامر کے گلے کا بغل بچہ سمجھا۔ اس کے لیے ہم جو محکوم قومیں تھی پاکستان میں، ان میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، مشترکہ مفادات تھے۔ ایک تو مشترکہ مفادات جو خان غفار خان نے سکھایا کہ ہر قوم کا اپنا اپنا مادر وطن ہے۔ سندھیوں کا مادر وطن ہے، اس کے سائل وسائل کے مالکی اختیار سندھ کے پاس ہونی چاہیے۔ پشتونخوا کے وسائل وہ پشتونوں کے بچوں کی ملکیت ہے، بلوچوں کے سائل وسائل وہ بلوچوں کی ملکیت ہے۔
اور سرائکی جو ہے وہ پنجاب کے پیٹ میں ہڑپ کیا گیا ہے۔ اگر کبھی موقع ملے تو وہ سرائکی قوم نمودار ہو تو سرائکی بھی محکوم قوموں کے حیثیت میں کندھے کندھے سے ملا کر کھڑی ہو سکے۔ یہ ہماری مشترکہ جدوجہد تھی، لیکن سامراجی چالوں کی وجہ سے اور سامراجی کارندوں کی وجہ سے، ان کے جبر، تشدد اور لالچ اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے، وہ جو 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں ہماری جو مضبوط ترین انڈرسٹینڈنگ تھی، ہمارے پاس بحث نہیں ہوتے تھے، ہمارے پاس صرف سیاسی ایجنڈا ہوتی تھی۔ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ پشتون جو میرے ساتھ بیٹھا ہے اس کے احساسات، جذبات کیا ہیں، ہم بغیر کہ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے تھے۔ ہم نے مشترکہ جدوجہد کی، مشترکہ جیل کاٹے، جنرل ضیاء کے مشترکہ کوڑے کھائے، تو ہم اس سارے جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے احساسات اور جذبات کو جاری رکھتے ہوئے انسانی آزادی کی تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ ہم آہنگی نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایمل ولی صاحب کی قیادت میں پھر یہ دور واپس آئے گا، کیونکہ افغانستان میں انقلاب ثور کے بعد جب ہم سب محکوم قوموں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ افغانستان میں بیرونی مداخلت ختم ہو، روس چلا جائے، امریکہ چلا جائے، افغان لوگوں کو اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے کا اختیار ملنا چاہیے اور افغان لوگ اپنے وطن میں واپس جائیں۔ یہ ہم سب زوما کا اور قوموں کا مشترکہ فیصلہ تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مداخلت 5 دہائیاں مکمل رہی ہیں اور ابھی بھی جاری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہمارے پاکستان میں سیاست آ گئی کہ ہر پشتون جو ہے وہ پشتون کہلانے کے بجائے افغانیہ کے سلوگن کے نیچے آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم افغان ہیں، آپ کی پہچان یقیناً افغان ہوگی، لیکن پاکستان میں ہم پشتونخوا، سندھ، بلوچ اور پنجاب یہ پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ ہماری اپنی اپنی قومی عقائد اور اپنے اپنے وحدتیں ہیں اور جغرافیکل حدود کے ہم مالک ہیں۔ تو اسی تھوڑے بہت اعتراض کی وجہ سے وہ غلط فہمی جو ہے وہ کھینچ کے ہمیں علیحدہ کر کے کھڑا کر دیا ہے، اور دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم نے قوموں کو لڑا دیا، اب بلوچ پہاڑوں پہ اکیلے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، پشتون وہاں کبھی مذہبی انتہا پسندی کے شکار ہو کر، اور میں ANP کے ساتھیوں کو فخر کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح اس مذہبی انتہا پسندی کی مقابلہ کیا پشتونخوا میں، یہ جھکے نہیں، کمزور نہیں ہوئے، اپنے ان کے اکابرین اور رہنما بلور کا سارا خاندان، ایمل ولی کا خاندان، وہ خودکش حملوں سے محفوظ نہیں بچ رہا، ان اسفندیار ولی پہ خودکش حملے ہوئے، انہوں نے بہت قربانی دی، اپنی سیاست کو قربان کر دیا، لیکن انہوں نے جمہوری اور وہ قومی جو فلسفہ تھا خان باچا خان کا، وہ انہوں نے چھوڑا نہیں، وہ قربان نہیں ہونے دیا۔ اس کے لیے آپ فخر کے لائق ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اب جو موجودہ پاکستان ہے، موجودہ پاکستان میں ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں کس طرح رہنا ہوگا، اور یہ خان باچا خان کا ساری چیزوں سے جو مضبوط ایک فلسفہ ہے کہ انہوں نے ہر پشتون کو قوم پرست بنا دیا۔ پشتون کمیونسٹ ہوگا، وہ بھی پشتونخوا کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ پشتون ملا ہے، معاف کرنا میں مولوی ملا کا مجھے اردو کم ہے، کمزور ہے، کوئی اس کو وہ نہ سمجھے کہ پشتون اگر مولوی ملا ہے
تو وہ بھی اس کی دل بھی پشتون قوم کے اس احساسات جذبے کے ساتھ دھڑکتی ہے۔ یہ جو انتہا پسندی آئی ہے مذہبی بنیادوں پہ، جن کا بیپار ہے، انسانی خون کا بیپار ہے کہ آپ کتنے لاش گرائیں گے، کتنے لوگوں کو کاٹیں گے، آپ کو اتنی دول مالت اور سب کچھ ملے گی۔ اس لیے وہ سارے احساسات، جذبات، وہ انسانی قدریں سماج سے ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ANP جیسی جماعتیں، سیکولر، جمہوری اور کمپر جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے اپنی سیاست قربان کی لیکن اپنے اصول نہیں چھوڑے۔ آج یہ جو موجودہ پاکستان ہے، پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کو ری ڈیفائن کیا ہے۔ انہوں نے ری ڈیفائن کر کے بتا دیا کہ ہم آپ کے حکمران ہیں، آپ ہماری رائے ہیں، عدالتیں ہماری ہوں گی، جج ہمارے ہوں گے، فوج ہماری ہوگی، اور یہ جو پارلیمنٹ ہے اس پہ ہمارا قبضہ اور مرضی رہے گی۔ آئین ہماری مرضی سے بیٹھے گا، سوئے گا، کھڑا ہوگا، عمل کرے گا۔ قانون جو ہم زبان سے کہیں گے وہ ملک کا قانون ہوگا۔ انہوں نے یہ ری ڈیفائن کر کے آپ کو راستہ دے دیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو ماضی میں جماعتیں جنہوں نے آئین کی پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی حکمرانی کے لیے اپنے اکابرین کو قربان کیا، شہادتیں پائیں، آج وہ سب اسی قطار میں کھڑے، اقتدار کی مستی میں مگن کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ موجودہ جو لائن بنا، میری 3 منٹ کی باتیں ہیں، تو یہ موجودہ جو لائن بنا کے دے دی ہے اس پہ قطار میں کھڑے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کرو، ہم بھی آپ کی جی حضور کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم لوگ ہیں، جو ملک اور اپوزیشن جو ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ جو سو کالڈ اپوزیشن ہے ان کو بھی اس ملک میں لانے کے لیے انہی لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہے، اور خلافت تحریک امیر المومنین کا نظام لانے کی جو جستجو ہے۔ یہ نہ میرا نعرہ ہے، نہ میرا فلسفہ ہے، نہ باچا خان کا فلسفہ تھا۔ ہم جمہوری، آئینی اور پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں، قوموں کی برابری سے اس پاکستان کی تشکیل نو چاہتے ہیں جس میں باوقار طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ چل سکیں، اور اعتماد کے ساتھ رشتہ جوڑ کر پاکستان کو نئے سرے سے تعمیر کریں، جو کامیاب پاکستان ہو، جو جبر سے آزاد ہو، جو خودکش حملوں سے آزاد ہو، جو مارشلوں سے آزاد ہو، جو انسان کو انسانوں کی فوقیت اور غلامی سے آزاد کرے۔ ایسا معاشرہ ہم بنانے جا رہے ہیں، ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے موجودہ دور کی جو حکومتی اور اپوزیشن بینچیں ہیں ان سے اگر ہٹ کر جو ہم حقیقی اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ہم مل جائیں، کٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ تھامے آگے بڑھیں، اور باچا خان کے فلسفے پہ اس پاکستان کی تشکیل نو کے لیے آگے بڑھیں گے تو یہ ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے نہ صرف یادگار ہوگا بلکہ یہ موجودہ جو خون اور کشت اور غارت گری کی جو بازار ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکیں گے اور پاکستان کو ایک کامیاب ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو۔ ہمارے آج کے سیمینار میں